السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز کی محفل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم تھی اور نام تھا اس کا خزاں کے بعد۔ یہ پاکستان کی اب تک کی مجموعی طور پر 68ویں اور 1955 میں ریلیز ہونے والی 18ویں اور آخری فلم تھی۔ اس فلم کے مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اس فلم کے ایک نئے چہرے اور ماضی کے معروف اور ورسٹائل اداکار فضل حق کا تعارف بھی کرائیں گے۔ فضل حق دراصل نیا چہرہ نہیں تھے، حقیقت میں تو وہ گزشتہ 4-5 سال سے فلموں میں بطور ایکسٹرا کام کر رہے تھے، لیکن انہیں نام اسی فلم سے ملا، اس لیے عام طور پر اسی فلم کو ان کی پہلی فلم قرار دیا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، آئیے بات کرتے ہیں فلم خزاں کے بعد پر ریویو کی، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ یہ فلم لاہور کے ایک فلم ساز ادارے مووی میکرز کے بینر تلے تیار کی گئی، جس کے فلم ساز، ہدایت کار، کہانی نویس اور مکالمہ نگار خادم محی الدین تھے۔ گیت قتیل شفیع، مشیر کاظمی اور طفیل ہوشیار پوری نے لکھے، جبکہ موسیقی حسن لطیف نے ترتیب دی اور عکاسی کے فرائض ایم عبداللہ نے انجام دیے۔ اس فلم کی کاسٹ میں شمی، سدھیر، علاؤالدین، آشا بھوسلے، زینت، آصف جاہ، غلام محمد، مجید، ہمایوں، شہباز گل اور فضل حق کے نام شامل تھے۔ اس فلم میں کل 6 گیت شامل کیے گئے، جو اب تک کی ریلیز شدہ پاکستانی فلموں میں کسی بھی فلم کے سب سے کم گیت تھے۔ ان گیتوں کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، دل نہ لگانا کبھی دل نہ لگانا، دل نہ لگانا کبھی دل نہ لگانا، دل نہ لگانا جی، دل نہ لگانا جی، اٹھتی جوانیوں کو رکھنا سنبھال کے، لینا جائے دل کوئی سینے سے نکال کے۔ نمبر 2، تیری نظر میری نظر سے کیوں شرمانے لگی۔ نمبر 3، گری بجلی جلا پھر آشیانہ، اب کدھر جائیں۔ نمبر 4، پل بھر کا پیار لے لے جھوٹی بہار لے لے۔ نمبر 5، کسی نے چپکے سے مسکرا کے بدل دیا ہے میرا فسانہ۔ اور نمبر 6، پیار بھری اس محفل میں ہر ایک ترانہ تیرا ہے۔ ان میں سے پہلا، چوتھا اور چھٹا گیت قتیل شفیع کے تھے، دوسرا اور پانچواں مشیر کاظمی، جبکہ تیسرا طفیل ہوشیار پوری نے لکھا۔ تمام گیتوں کی موسیقی حسن لطیف نے ترتیب دی اور انہیں زبیدہ خانم نے گایا۔ یہ فلم لاہور میں جمعہ 23 دسمبر 1955 کو پیلس سنیما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی اور یہاں یہ مجموعی طور پر 5 ہفتے تک چلی۔ اس کے علاوہ ملتان کے رادھو ٹاکیز اور پشاور کے ناولٹی سنیما پر بھی اس کی نمائش اسی روز ہوئی، جبکہ کراچی میں یہ فلم جمعہ 20 جنوری 1956 کو ناز سنیما پر ریلیز ہوئی اور یہاں مجموعی طور پر یہ 4 ہفتے تک زیر نمائش رہ سکی۔ تو ناظرین، یہ تو تھا اس فلم کا مختصر تعارف۔ اس کے علاوہ ہم نے ویلاگ کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسی ویڈیو میں ہم آپ سے ماضی کے معروف اور ورسٹائل اداکار فضل حق کا تعارف بھی کرائیں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ فضل حق 1930 کے لگ بھگ شاہینوں کے شہر سرگودا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق افغانستان کے معروف یوسف زئی پٹھان قبیلے سے تھا، جبکہ ان کے آباء و اجداد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے چارسدہ KP کے اور بعد ازاں سرگودا میں آباد ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سرگودا میں حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی ہی میں انہیں فلموں سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی۔ فلمیں دیکھتے دیکھتے انہوں نے فلم اسٹوڈیوز کا رخ کیا اور اپنی خوش مزاجی اور ملنساری کی بدولت فلمی حلقوں میں اچھے روابط قائم کر لیے۔ 1949 میں ہدایت کار نذیر نے انہیں اپنی پنجابی فلم لارے میں ایک مختصر سا کردار دیا، جس سے ان کے فلمی کیریئر کا آغاز ہوا۔
یہ فلم 1950 میں ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی، اور پھر تقریباً 5 سال تک فلموں میں ایکسٹرا ٹائپ کے چھوٹے موٹے رول کیے، یہاں تک کہ فلم کے ٹائٹلز میں بھی ان کا نام موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر 1955 کے آخر میں ریلیز ہونے والی یہ فلم خزاں کے بعد ان کی پہلی فلم تھی جس کے ٹائٹل پر ان کا نام دیا گیا، اور یوں آج پرنٹ ریکارڈ کے مطابق اسے ہی ان کی پہلی فلم قرار دیا جاتا ہے۔ اس فلم میں ان کا کردار بھی قدرے بہتر اور نمایاں تھا۔ پھر 1956 کی پہلی فلم دلہ بھٹی میں انہیں مزید بہتر کردار ملا، جس میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ پھر 1956 ہی کی ایک اور فلم گڈی گڈا میں انہوں نے پہلی مرتبہ کامیڈی رول کیا، جبکہ 1958 کی فلم انارکلی میں داروغہ جیل کے کردار نے بھی انہیں خاص شناخت دی۔ تاہم 1959 کی سپر ہٹ فلم کرتار سنگھ ان کے کیریئر کا اہم ترین سنگ میل ثابت ہوئی، جس میں ان کے کردار نے فلم بینوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ فضل حق نے بعد ازاں اردو اور پنجابی فلموں میں یکساں کامیابی حاصل کی اور تقریباً 250 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اپنی فطری اداکاری، منفرد انداز اور ہر کردار میں جان ڈال دینے کی صلاحیت نے انہیں پاک فلم انڈسٹری کے ممتاز اداکاروں کی صف میں لا کھڑا کیا، اور بالآخر 1983 کے اوائل ہی میں یرکان جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا 1955 کی آخری فلم خزاں کے بعد، اور اس فلم میں باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ متعارف ہونے والے ہمارے ماضی کے ورسٹائل ایکٹر فضل حق کا تعارف۔ تو اب آخر میں نوٹ فرما لیجئے کہ ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے اداکارہ صبیحہ خانم اور سدھیر کی یادگار فلم دلہ بھٹی، اور یہ 1956 میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی پہلی فلم تھی۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔